دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک نے دی ہے۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائے۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کرتا ہے، لوگ نہیں۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا عورت عشق کی استاد ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ عورت تھی اس لیے غیرت کے نام پر قتل کر دی گئی، ورنہ بے غیرتی کے بڑے بڑے ریکارڈ تو اب بھی ہمارے معاشرے کے مردوں کے نام ہی ہے۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسے چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوہر۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ عورت کو نکاح کی صورت میں محبت دو، ورنہ گوشت کی طاق میں کتے ہر وقت رہتے ہیں۔ ہر دفعہ مقدر سے لڑنا بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ جنگیں ہار کر جیتی جاتی ہے۔